دنیا ایک سفر ہے، اصل مقصد ہمارا ہے آخرت کمانا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ اصل مقصد ہونا چاہیے۔ آخرت کس سبب سے؟ اللہ کے سبب سے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسی میں اپنی ساری زندگی نکالیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصدق کلمۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے سچی شاعری کہی گئی ہے تو وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے سچی اصدق کلمۃ، جو کسی شاعر نے کہے ہیں، جو کلمات سب سے سچے، وہ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ کے سوائے ہر شے باطل، تو ہر شے باطل ہے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تو اس غمان سے ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے، اللہ کی محبت میں ہمیں ڈوب جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، اپنی زندگی کے صحیح مقصد کو پہچاننا ہوگا، دنیا میں پڑھ کر غافل نہ ہو جائیں ہم کہ دیر آر ہائر ٹروتس۔ یہ زندگی کیا ہے؟ 20 سال کی 30 سال کی جو ایک جوانی والی زندگی ہے وہ اتنی ہے، 15 سے 20 سال تک انسان جب تک ہوش سنبھالتا ہے، اس کے بعد پھر یہ جو 20 سے 45 تک ہے تھوڑا ینگ ایج، اس کے بعد پھر بڑھاپا ہے انسان کا۔ بہت چھوٹی ہے یہ زندگی، تو انسان کو سمجھنا چاہیے اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور کب موت آ جائے نہیں پتہ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جدھر بھی ہو تم، موت تم کو آ کر رہے گی، چاہے تم بڑی عمارتوں کے اندر جو کہ بہت مضبوط ہیں ان کے اندر جا کے اگر چھپ جاؤ، یا اس کے اندر بھی اگر تم ہو تب بھی تم کو موت نہیں چھوڑے گی، تم کو پکڑ کے رہے گی۔ Wherever you are, death will find you, it will catch you, even if you are in towers built strong and high۔ تو تم کو موت آ کر رہے گی، چھوڑے گی نہیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ ہے کتنی سی، اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس کو حاصل بھی کر لو گے تو کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں کبھی کوئی پوری طرح سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اور حاصل کر بھی لے تو وہ خوشی، وہ لطف نہیں مل سکتا، وہ بلس نہیں مل سکتی۔ وہ صرف اصل بلس ہے اللہ کی محبت کے اندر، اللہ کی معرفت کے اندر۔ جب آپ ان حقائق کو پہچانو گے جو اللہ آپ کے دل پر اتارے گا، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو آپ کھو دو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے قلب پہ، باطن پہ ایسی خوشی اتارے گا کہ آپ خوش رہو گے، آپ کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے پھر، اور پوری دنیا حاصل کر کے بھی آپ کو وہ خوشی نہیں مل سکتی۔ وہ ایسی خوشی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انسان اپنے آپ کو، اللہ کے ذکر میں انسان اپنے آپ کو ڈال کر ہی وہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ خوشی، وہ بلس، وہ جوائے، وہ تبھی مل سکتا ہے، دنیا کو حاصل کر کے نہیں مل سکتا، چیزوں میں نہیں ہے خوشی۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے، وہ اس کی نفس اس کو بیوقوف بناتی ہے۔ اصل خوشی تو اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کی محبت میں ہے، اس میں اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کھونے میں ہے، تو اس کے اندر اصل خوشی ہے۔ اپنے باطن کو صاف کرنے میں خوشی ہے، اپنی نفس سے نکل جانے میں خوشی ہے، اپنی ایگو کو ختم کر دینے میں خوشی ہے، تو اس میں خوشی ہے، نہ کہ دنیا کو حاصل کرنے میں۔ انسان کبھی دنیا کو حاصل ہی نہیں کر سکتا، ساری دنیا بھی حاصل کر لے تو اس کا دل کہے گا کہ کاش چاند کو بھی میں حاصل کر لوں۔ تو یہ خواہشات کبھی انسان کی نہیں ختم ہوتی۔ تو انسان کو اپنا صحیح مقصد سمجھنا چاہیے، اور یہ تکاثر سے نکلنا چاہیے کہ اس ہوڑ میں لگا رہے کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، اور اسی میں جو ہے غافل ہو کے قبر تک پہنچ جائے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ابھی سمجھیں، اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھیں اور کوشش کریں اسی کے اندر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتا ہے۔ تو یہی سمجھنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے اس کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انعام میں سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 32 کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کیا ہے یہ دنیا؟ تماشا ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، بس ایک تماشا ہے، جی بہلانے والی چیز ہے، دل بہلانے والی چیز ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ لیکن جو دار الآخرہ ہے، یعنی کہ آخرت کا جو گھر ہے، وہ سب سے بہتر ہے
کس کے لیے؟ للذین یتقون، ان کے لیے جو نیک ہیں، جو بھلے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں. افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھو گے؟ کیا تم نہیں سمجھو گے؟ ول یو ناٹ دین انڈرسٹینڈ؟ تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ دنیا اصل گھر نہیں ہے ہمارا، آگے آنے والی زندگی ہمارا اصل گھر ہے. دار الآخرۃ خیر للذین یتقون لہی الحیوان، تو وہی ہماری اصل زندگی ہے. تو ہمیں چاہیے اس بات کو سمجھیں اور تکاثر سے نکلیں، اس دنیا میں کے ہوڑ سے نکلیں. ہر کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کریں، دنیا میں رہیں، جد و جہد کریں، جو آپ کی ضرورت ہیں اس کے لیے کوشش کریں، لیکن یہ آپ کو غافل نہ کر دے. بس یہ ہے، دل کو خالی رکھیں اس سے، بس یہی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.